طریقہ کار ہے اس سے کس حد تک اختلاف کرتے ہیں یا اسے ٹھیک سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ صحابہ کرام پہ بھی یا اولیاء کرام پہ جس طریقے سے وہ بات چیت کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام اس طریقے سے ٹھیک ہے یا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، اس سے معاشرے میں انتشار پھیل سکتا ہے؟ میرے بھائی، میں اپنے سب معاصرین سے بہت محبت کرتا ہوں. جو آدمی بھی دین کی خدمت کر رہا ہے میں اس کو عزت ہی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. جن چیزوں سے مجھے اختلاف ہوتا ہے ان کو میں شائستگی کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں، اور وہ چند ہی چیزیں. میرا ایک خاص منہاج ہے. میرے نزدیک ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ سلفی منہاج کو اختیار کیے ہوئے ہیں، کوئی فقہ و تدبر کا منہاج اختیار کیے ہوئے ہیں. میں اپنے منہاج کی وضاحت کرتا رہتا ہوں، میں اسی کو درست بھی سمجھتا ہوں. اس کی بنیاد پر میں ظاہر ہے کہ کسی رائے پہ تنقید بھی کروں گا، لیکن اس میں کسی خاص شخص کو کبھی موضوع نہیں بناتا. ایسے ہی بات کیسے کرنی چاہیے، اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ میں بارہا یہ کہتا رہتا ہوں کہ محبت کا طریقہ اختیار کریں، احترام کا طریقہ اختیار کریں. تنقید کرنے کے لیے چند چیزیں ناگزیر ہیں، انہیں ہمیشہ ملحوظ رکھیں. تنقید بنیادی ہونی چاہیے، اس میں ہر فرد کو موضوع نہیں بنانا چاہیے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو میں بیان کرتا رہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ وہ سب لوگوں کے لیے ہیں، اس میں کسی خاص شخص کو موضوع بنانے کی ضرورت نہیں. آج کہنے والے کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس کتاب اللہ کی کافی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں. ہم کتاب اللہ کو خود دیکھیں گے، خود سمجھیں گے، اور خود دیکھ کر اور سمجھ کر جو ہمارے طریقہ سمجھ میں آئے گا اس پر چل پڑیں گے. یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت خود قرآن کریم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. پہلی سورت میں، سورہ فاتحہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ صراط مستقیم وہ نہیں ہے جو تم اپنے دماغ سے، اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے قرآن کو دیکھ کر سمجھو. صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کے انعام منعم شدہ بندے کار بن رہے ہوں. اور کیا فرمایا؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کا راستہ اپناؤ، ان لوگوں کے پیچھے چلو جو مجھ سے رجوع کرنے والے ہیں. سبیل من اناب الی، وہاں پر بھی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، وہاں پر بھی حوالہ دیا رجال کا حوالہ دیا، رجال اللہ کا حوالہ دیا. تو اس کا یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک دین کی صحیح تعبیر و تشریح جو متوارث چلی آئی ہے اس کا راستہ یہی تھا کہ صحابہ کرام نے